میرے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا اور ان کو ہمارے دیگرگوں حالات کا علم ہوتا تو کہتے کہ دو کپڑوں میں کون لڑکی بیاہ کر لے جاتا ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ رشتہ خراب کرنے میں میری سوتیلی ماں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ رشتہ لانے والوں کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھیں۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ ددھیال میں ہو یا میری سگی ماں کے رشتہ دار مجھ کو بیاہ کر لے جائیں۔ ان کی اس چال سے ابا اور بھائی دونوں بہت پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ اس روز بھائی میلے میں گیا ہوا تھا کہ وہاں اس کا ٹکراؤ میرے سابقہ منگیتر عامر سے ہو گیا۔ عامر کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھ کر کہا، دیکھو عامر، وہ تمہارا سالہ جا رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی کو طیش آ گیا۔ اس نے عامر کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، جب تم نے خود رشتہ سے انکار کیا، تم لوگوں نے خود منگنی توڑ کر رشتہ ختم کیا، تو اب تمہارے دوستوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھ کو تمہارا سالہ کہیں؟ یہ لفظ اب میرے لیے گالی ہے۔ تم نے صرف اس وجہ سے میری بہن سے شادی سے انکار کیا کہ جہیز چور لے گئے تھے۔ تم کس قدر لالچی ہو۔ اس پر عامر بولا، تم لوگ جہیز سے بچنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے بہانہ کیا تھا کہ جہیز چور لے گئے ہیں۔ ہم خوب سمجھتے ہیں تم جھوٹی عزت بنائے رکھنے کو ایسی باتیں پھیلاتے ہو۔ تمہاری بہن میں ہی کوئی کمی ہے، تبھی تو اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی کامران غصے میں بھی جک اٹھا۔ اس نے عامر کو برابلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، دونوں گوئے تم گتھا ہو گئے تھے۔ ایک بار عامر کا دیو چل گیا، اس نے اینٹ اٹھا کر میرے بھائی کے سر پر دے ماری، جس سے کامران زخمی ہو گیا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ کر میری چھینیں نکل گئیں اور میں رونے لگی۔ اس کا سر خون سے بھرا ہوا تھا۔ مرہم پٹی کروا کر بھائی کو گھر لے آئے۔ کچھ دن وہ چار پائی پر پڑا رہے اور رفتہ رفتہ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد کامران کا دل عامر کے لیے غصے سے بھرا رہتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان رہتا تھا کہ چور میرا جہیز چرا کر لے گئے تھے، جس کے سبب منگنی ٹوٹی اور میرے ہاتھ پہلے نہ ہو سکے۔ بھائی اور ابو نے محنت مشقت کر کے بڑی دقتوں سے یہ جہیز بنایا تھا۔ جانے وہ کون گھر کا بھیدی تھا جس نے لنکا ڈھائی اور اس کی مخبری پر کوئی چور بن کر آیا اور ہماری خوشیاں لوٹ کر لے گیا۔ کامران اب ہر وقت ابا سے کہتا کہ میں دن رات محنت کروں گا اور رابو کا جہیز دوبارہ سے بناؤ ہے گا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں کہتی، بھائی جی تم ہر گز میری فکر میں پریشان نہ رہا کرو، میں ایسے ہی جی لوں گی۔ یہ سن کر وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، میں تمہارا یہ مان پورا کروں گا۔ پہلے سے بھی اچھا جہیز بناؤ ہے گا۔ کیا ہوا جو مجھ سے 3 سال بڑی ہو، مجھے چھوٹا بھائی نہ سمجھو۔ میری ہمت بہت بڑی ہے، میں خود کو فروخت کر کے بھی تمہارا جہیز بنا دوں گا تاکہ تمہاری شادی اچھے گھر ہو سکے۔ ماں دراصل مجھ کو اتنا پر یشن رکھتی تھی کہ میں گھر میں باولی سی پھرا کرتی۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک وہ مجھ پر حکم چلاتی اور 1 منٹ کو بھی بیٹھنے نہ دیتی۔ ایک دن ماں کے دل میں خیال آیا کہ انڈے خوبصورتی 2 چند کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ مجھے انڈے ابال کر کھانے ہیں، خالہ جندہ کے گھر سے جا کر انڈے لے آ۔ اگر اس کے پاس موجود نہ ہوں تو کسی اور گھر سے لے آنا جہاں مرغیاں ہیں، لیکن لا ناظر ور اور بغیر انڈے لائے گھر میں داخل مت ہونا۔ میں انڈے لینے گھر سے نکلی تو گاؤں کا ایک بدماش میرے پیچھے لگ گیا۔ یہ گاؤں کا بدماش ترین آدمی تھا جس کو تھانے دار کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کم وقت انڈے تھے کہ کسی گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر جگو بد قماش پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے آخری گھر میں گھنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو جگو نے میرا عاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے، کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب میر گوہے کو انڈوں پر بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ بچے نکال سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹیر کبھی میں 2 انڈے پلوں میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ جگو دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب ہی اس کا ڈیرا تھا، وہ مجھ کو ڈیرا پر لے آیا۔
اس نے میر امنا اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا ڈیرے پر۔ میں نے شور مچایا تو میرا بھائی جو قریب ہی زمیندار کے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پیوڑا تھا۔ اس نے وار کر کے جگو کو شدید زخمی کر ڈالا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ بھائی کامران کو عمر قید ہو گئی اور میرا باپ اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیار ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی اور ادھر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھانے کا وسیع موقع ہاتھ آ گیا۔ اب کون تھا جو مجھ کو اس کے ستم گرہا تیوہے سے بچاتا؟ گاؤں میں بن قصور بدنام ہو گئی تھی اور آس بدنامی میں میری ماں گوہرا کا ہی ہاتھ تھا جو طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گھڑ کر گاؤں والوں کو سناتی۔ ایک دن تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے گھڑے سے پانی نکال کر پیا۔ اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ ماں کو روٹی جلنے کی بو آئی، وہ دوڑی آئی۔ جب دیکھا کہ 4 روٹیاں ایک ساتھ جل گئی ہیں تو اس نے پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی، کیا یہ آٹا تیرے خصم کے گھر سے آتا ہے جو ایسی بے دردی سے ساری روٹیاں جلا دی ہیں؟ جادف ہو جا اور نہر میں جا کر ڈوب مر۔ تو ہی غلط تھی جو جگوں نے تجھ کو اٹھا یاور نہ کونے سے کسی کی بیٹی کو کھینچ کر ڈیرے لے جاتا ہے۔ تیرے کارن میر اسحاق اور تیر ابے جان سے چلے گئے۔ اب نکل میرے گھر سے اور لوٹ کر ہر گزد ہر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی کڑکڑتی دھوپ کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ پنچھی بھی درخت کے پتوں کے اندر چھپے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھ کو باہر گلی میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازہ دھکے دے دے کر ہلایا مگر اماں گوہراں کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ ٹھنڈا ہوا اور نہ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تبھی اس دن میرے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میں نے بابل کے گھر کی طرف سے پیٹ کر لی کیونکہ اس 4 دیواری کے اندر سوتیلی ماں ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی اور مجھ سے پیار کرنے والے اس پناگاہ سے دور جا چکے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑھی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پسینے میں نہا جانے کی وجہ سے دھوپ کا احساس کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا لگی تو گرمی میں راحت ملنے لگی۔ درختوں کے ساتھ ساتھ چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جینے مجھے کا کوئی حق نہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں منحوس ہوں۔ واقعی میری وجہ سے باپ اور بھائی گئے اور میں در بدر ہوئی۔ گاؤں میں کسی رشتہ دار کا در کھٹکھٹاتی سب جگہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو جگو بدماش اٹھائے لے گیا تھا اپنے ڈیرے پر۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کا رن کامران نے عمر قید پائی۔ اسی سبب کسی نے اپنا در مجھ پروانہ کرنا تھا۔ جانتی تھی سب رشتہ داروں کو، سو میں نے یہ سب سوچ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کے محکمہ جنگلات کے آفیسر کا بیٹا جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ نہر کے قریب تھی۔ اس کا نام ثاقب تھا اور نہر کنارے آن کلنا اس کا مشغلہ تھا۔ آج بھی دوپہر کو اسے جانے کیا سو بھی جو گھر سے نکل کر نہر کی طرف آیا۔ یہ سیر کا وقت نہ تھا۔ شاید قدرت نے مجھے کو بچانا تھا جو بھری دوپہر میں نہر کی طرف جانے کا خیال اس کے دل میں ڈال دیا۔ گرمی کی دوپہر میں تو ہر سوہو کا عالم ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں سمجھا کہ شاید مجھ کو تیر نہ آتا ہوگا ورنہ ایسے کون اتنی بڑی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ کو تیر نہ نہیں آتا۔ مجھے کو ڈبکیاں لگاتے دیکھ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیر ایک تھا۔ فور اقرب پہنچ کر مجھ کو اللہ اور مرنے سے بچا لیا۔ اگر ثاقب اچھا تیراک نہ ہوتا تو میر ڈوب جانا یقینی تھا کیونکہ تیر نہ تو دور کی بات میں تو پانی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ کسی صورت مجھے کنارے لایا۔ اتنے میں اس کا ڈرائیور آ گیا۔ ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا پھر مجھے کو اسپتال لے آئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے ہاتھوں جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ ثاقب کی ماں شہر میں اور اس کے والد نوکروں کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کی ماں کو بلوا لیا۔ اس بی بی نے دل کے کانوں سے میری روداد سنی۔ جب میں احوال بتا رہی تھی ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔
انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعہ کی گونج گاؤں میں بھی سنائی دی، مگر میرا کوئی وارث بنے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک ثاقب کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پر کے لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصہ میں آنٹی کو بہت آرام بھی دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے اب سے صلاح مشورہ کر کے مجھ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور ثاقب نے بھی اعتراض نہ کیا۔ یوں بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بنا اور راج کرنا لکھا تھا۔ 100 ذرے سے آفتاب بن گئی۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے ہی سے نکلا، اور دیکھتے دیکھتے میری زندگی منور ہو گئی۔